ناپاکی کی حالت میں بھی بہت سارے اذکار جو ہے خاتون کر سکتی، بہت سارے اذکار ہے جو وہ کر سکتی، یاد رکھیں۔ لیکن اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ سوال خاتون کا ہے، کوئی مرد اپنی جنابت کی حالت پہ اس کو نہ لگا لے۔ مرد کی جنابت، اس کا جو غسل ہوتا ہے ٹیمپرری وقت کے لیے ٹوٹتا ہے، عورت کا لمبے وقت کے لیے ہوتا ہے اس کے آگے، تو یہاں اس کا مسئلہ الگ ہے، لہٰذا وہ بہت سارے کام کر سکتی ہے۔ اسی میں یہ بھی شامل کر دوں کہ ليلۃ القدر ہے، اگر خواتین کو جیسی ہے جو اس حالت میں ناپاک ہو، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ ذکر کر سکتی ہے، ليلۃ القدر میں استغفار کر سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، توبہ کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے یہ تمام کام ہو سکتے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھے ليلۃ القدر کیسے منائے، تو اللہ کے ذکر کے لیے اس کو اس کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے خاتون کو، تو لہٰذا وہ ذکر کر سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو نام لے سکتی ہے۔ ہمارے پاس بڑی افسوس کی بات ہے، بہت ساری مسلم خواتین کو سکھا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ ناپاک ہو جائے تو گویا غیر مسلم جیسی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ذکر نہیں، یہاں تک کہ سلام بھی نہیں کرتے۔ سلام کریں گی، ذکر کریں گی، توبہ کریں گی، استغفار کریں گی، اگر ٹیچر ہے بچوں کو دعائیں وغیرہ سکھانا تو سکھائیں گی بھی، یہاں تک کہ علماء کے فتاوے، اگر قرآن پڑھاتی ہے، ظاہر سی بات اتنا لمبا وہ چھٹی نہیں لے سکتی، مدرسے میں ٹیچر ہے تو وہ وہاں ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن اسکیل وغیرہ سے وہ بھی وہ پڑھا سکتی ہے اور اس کا سن سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ حافظہ بن رہی ہے، حفظ کر رہی ہے اور لمبے ایام کی وجہ سے وہ حفظ بھول سکتی ہے یا وہ اس کو ڈسکنٹینیو ہونے سے پرابلم ہو سکتا ہے، تو وہ ہاتھ نہ لگائے لیکن وہ یاد بھی کر سکتے۔ اب اتنے سارے فتاوے ہیں، اتنے سارے علماء نے کر دیے، لیکن پتہ نہیں، تو وہ ہاں نبی پہ درود بھیج سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ ذکر کر سکتی ہے، توبہ کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، دعائیں پڑھ سکتی ہے، حفاظت کی دعائیں پڑھ سکتی ہے، بچوں کو نظر بد سے بچانے کی دعائیں پڑھ سکتی ہے، وہ سارے کام بہرحال موذی جانوروں سے بچنے کی ہے، رات میں سونے کی، بہرحال انشاءاللہ عزیز وہ کر تو سب سے پہلے فکر، سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ ابھی دواخانہ جانا ہے، یا ابھی کوئی بابا کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی مالش کے پاس جانا ہے۔ فرسٹ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ پہلے کسی حکیم، کسی وید، کسی ڈاکٹر کی سوچتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کیجئے، جیسی ایسا کوئی مسئلہ ہو، سب سے پہلے قرآن کو دم کرنا، قرآن کو پڑھنا، اللہ میں پناہ مانگنا، وہ دعائیں یا وہ صورتیں جن کی یہ فائدے بتائے کہ وہ کرنا، اور پھر ساتھ میں دنیاوی تمام تدبیریں بھی اختیار کرنا۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایک بہترین دوا، تو اس کا بالکل بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علاج کروانا چھوڑ دیں اور صرف جو ہے قرآن کی دعائیں، صورتیں اور آیتیں پڑھتے رہیں۔ قرآن کی دعائیں، صورتیں، آیتیں، کچھ الفاظ ان کے فضائل ہے، بالخصوص بیماریوں کی شفا کے لیے روحانی اور جسمانی، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لے کوئی کہ دوا کو چھوڑ دینا ہے اور صرف یہی کام کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ قرآن روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے علاج۔ سورہ فاتحہ یاد رکھیے، یہ اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، شفا کے لیے اس کو دم کیا جاتا ہے۔ جسمانی اسپرچول ڈیسیزز بولیے، مینٹل ڈیسیزز بولیے، یا بچھو وغیرہ زہریلے جانور کاٹ لے تو یہاں بھی پتہ چلا سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو جب میں آپ کو قرآن ایک بہترین دوا یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ڈیولپ ہو جائے کہ میں مکمل طور سے دنیاوی علاج کے آپ کو خلاف بات کر رہا ہوں، بلکہ اور یہ اس بات کو آج کے زمانے میں سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے انسان کو، تو سب سے پہلے فکر، سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ ابھی دواخانہ جانا ہے، یا ابھی کوئی بابا کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی مالش کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی سمجھے نا، مطلب فرسٹ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ پہلے کسی حکیم، کسی وید، کسی ڈاکٹر کی سوچتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کیجئے، جیسی ایسا کوئی مسئلہ ہو، سب سے پہلے قرآن کو دم کرنا، قرآن کو پڑھنا، اللہ میں پناہ مانگنا، وہ دعائیں یا وہ صورتیں جن کی یہ فائدے بتائے کہ وہ کرنا، اور پھر ساتھ میں دنیاوی تمام تدبیریں بھی اختیار کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کوئی ہنگامی صورت ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اب ہنگامی صورت ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت کوئی چیز کولیپس ہو گئی تو ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت آپ گرے ہو سکتی، ہنگامی صورت لوگوں کو کچھ ہو گیا ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت سمجھ رہے کسی کو زہر کا اثر ہو سکتی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد تمام تدبیریں، جا کر ایکسیڈنٹ والوں کو اٹھانا، سمجھ رہا، ان کو دواخانے پہنچانا، ان کو دلاسا دینا، ان پر صورتیں پڑھ کے دم کرنا، جو کچھ یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، باپ کو یاد کرتے ہیں، ماں کو یاد کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کرتے ہیں۔ تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ کیا کیجئے، جو طریقہ بتایا گیا سنت سے اس کو شروع کیجئے، اور اس کے بعد تمام چیزیں کرنا، جو بھی تدبیر ہے وہ کرنا، اس سے اسلام نہیں رکتا۔ لیکن ہمارے پاس شروعات کیسا ہوتی، کسی بڑے ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیا آپ نے، کسی کوئی ہنگامی صورت کو دیکھ لیا تو ارے باپ رے، آپ سمجھ، یا اگر عورت ہوں گی تو اماں گے، سمجھ، اب یہ سب چیزیں ہوتی، یا بلے رے،
کیا میننگ ہوتے نہیں معلوم، لیکن وہیں اگر اللہ اکبر کہہ کر تمام تدبیریں پھر کر آپ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، بیماروں کو لے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو تو ان کو نکال رہے ہیں، گاڑیوں کو الگ کر رہے ہیں، ہنگامی صورت گھر گر گیا، ہاں کوئی چیز کچھ بھی ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، بجلیاں چمکنا شروع ہو گئی، بادل آ گئے، زبردست طوفانی ماحول بن گیا، سورہ فلق سے ناچ پڑھ کے دم کر لیا۔ ہم لوگ یہ سب بعد میں کرتے ہیں، مطلب شروعات کیسی ہوتی ہے کہ چلو بھاگو اب اس کے نیچے، کس کے نیچے پناہ گاہ، مطلب کوئی گھر کے اندر بھاگو، کسی جگہ میں جا کے چھپو، ہاں کرنا ہے، وہ بھی تدبیر ہے، لیکن سٹارٹ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ دنیاوی تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر پھر اس طرف جایا جاتا ہے جہاں سے شروعات ہو کر پھر اس طرف بھی جا سکتے تھے ہم۔ یہاں پاس کیا ہوتا؟ ارے تکلیف ہو رہی، مطلب آپ دیکھیے باپ ماں پڑوسی اڑوسی ان کو یاد کیا جا رہا ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے اللہ یا آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں ہاتھ پہ لگا کے، اور اس کے بعد تمام تدبیریں جو دنیاوی اختیار کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی اور وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کی دوا نہیں یاد رکھے، مطلب ہر بیماری کا علاج ہے، ٹھیک، لیکن اس کو آپ کو اور ہم کو انسانوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ تلاش کرنا پڑے گا، یاد رکھیں ہر بیماری کا علاج ہے، اس کو ہم کو بس تلاش کرنا ہے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ تو بیماریوں کے تعلق سے بھی کوئی ایک روایت میں تھا بیماریاں نازل ہوتی ہے، یہاں بھی کہا کہ ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری، تو ایسی کوئی بیماری جو اتری نہیں، مطلب بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا بھی نازل کی ہے، دوا بھی اتاری ہے، اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ بیماریاں کیسے نازل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں غائب کی ہے، اور غائب کی باتوں کو میں سمجھا نہیں سکتا ہوں آپ کو، بس آپ اس پر ہم کو ایمان لانا ہوتا، اللہ نے اتارا مطلب اتارا۔ اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال میں ایک رات آتی ہے جس میں اللہ رب العزت بیماریوں کو نازل کرتا ہے، ٹھیک، اور پھر جو بیماریاں نازل ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے وہ گھومتی ہے اور کھلے برتنوں کی طرف جاتی ہے، تو جو برتن کھلا مل جاتا ہے داخل ہو جاتی ہے، جو مشکی پانی کی تھیلی ہوتی تھی اس زمانے وہ کھلی ملتی ہے اس میں داخل ہوتی ہے، تو لہٰذا کہا جب تم رات میں سو تو کھانے کے برتنوں کو مشکیزوں کو باندھ کے کھانے کے برتنوں کو ڈھک کر سو، اگر ڈھانکنے کو پتیلا یا کوئی سامان نہ ہو تو کم از کم کچھ نہ سے کھڑی چیز تو بھی رکھ دو، مطلب پورے برتن پہ نہیں بھی آئی تو کم از کم سم تھنگ۔ اب آپ بولیں گے بھائی بیماری ہے تو وہ تو جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، یہاں سے گھس سکتے وہاں سے گھس سکتے، ٹھیک ہے وہ سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب اتاری ہے تو اللہ نے اس کو بتایا کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، اور اللہ نے اس کو روکا ہے، تو یہ بتا دیا گیا اس بیماری کو کہ اس میں داخل ہونا جو کھلا برتن ہے، جو بند ڈھکا ہوا ہے یا کم از کم ڈھکا ہوا نہ صحیح کچھ نہ کچھ کھڑا آڑا رکھا ہوا ہے وہاں نہیں ہونا، رب العزت نے کہہ دیا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن لوگ جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو بہت ہنستے ہیں کبھی، اور خاص طور سے ہمارے نان مسلم بھائی اور کبھی ہمارے مسلم بھائی بھی جن کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے دین اور اسلام کی، تو بہرحال وہ ہنستے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو رب نے اس کائنات، اس دنیا، اس سارے سسٹم کا نرمان کیا ہے جس کو کہیں گے بنایا تمام چیزوں کو، تو وہ اس نے ہر چیز کا ایک طریقہ رکھا ہے، تو بیماری اترنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب اللہ کیوں بیماریاں اتارتا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے اور ٹیسٹ ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں یا بدگمانی رکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اس میں ریاکٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے اور اسی کا بدلہ انسان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بیماری جو نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ کیوں بیماریاں نازل کرتا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر ایسی آزمائش ہے تو نعوذ باللہ اللہ تو پھر بہت ظالم رب ہوا کہ لوگوں کو ایسے آزماتا ہے، نہیں، یاد رکھیں اگر ٹیچر آپ کو ایگزامینیشن کا پیپر میں اگر کوشچنز بہت ہارڈ لاتا ہے تو وہ آپ کو ایکچولی نیکسٹ فیز کے لیے تیار کر رہا ہے، جو دنیا میں آپ جاؤں گے جتنا ہارڈ پیپر، جتنے مشقت سے اس ٹریننگ سے گزروں گے اتنا زیادہ اچھا ریزلٹ ہوگا۔ ایک ملٹری میں آپ جاتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، اور ملٹری کے اندر جو سلوک ہوتا ہے، جو نئے نئے جوان جاتے ہیں، جو ان کو ٹریننگ ہوتی ہے کتنی ہارڈ ہوتی ہے نا، کتنی ہارش ہوتی ہے نا، جسمانی طور سے مار کر ٹریننگ، جسم کو اذیت اور تکلیف دے کر ٹریننگ، دن دن اور رات رات کھڑے رہ کر ٹریننگ، 20-20 30-30 کلومیٹر سوئمنگ کر کے ٹریننگ، تو آپ کیا بولیں گے کہ ملٹری والے ظالم ہیں؟ نہیں، آپ بولیں گے یہ پرشکشن، یہ جو محنت کرا رہے ہیں یہ فیوچر میں ایک مضبوط انسان کے لیے ایک زبردست انسان نکلے جو اپنے ملک کی حفاظت کرے، ہے نا۔ رب العزت بھی جب کوئی ٹیسٹ لاتا ہے تو اس کو ہم کیوں پازیٹیو نہیں لیتے، اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، ہاں ایسا کیسا، اگر وہ محبت کرتا ہے رب تو پھر ہم کو آزمانا نہیں چاہیے، تو پھر ایسی ہونا چاہیے ہم ملٹری پولیس فورسز میں جائے، چونکہ ہمارا ملک تو ہم سے محبت کرتا ہے لہٰذا ہم جائے بس بیٹھے اور مفت کے نوالے توڑتے رہتا تنخواہ لے کر، وہ محنت مشقت تیار، تو اللہ رب العزت بھی ہیومینٹی کو، انسانیت کو تیار کرتا ہے۔ کبھی بیماریاں ٹیسٹ ہوتی ہے تو کبھی بیماریاں
کیا ہوتی ہے؟ انسانوں کے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے کرموں کو، اپنے ڈیڈز کو، اپنے اعمال کو بدلو. بہرحال جو بیماری نازل ہوئی اس کی دوا بھی نازل ہوئی. اسی طرح قرآن سے علاج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور روایت سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے. عائشہ سے فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی، ٹھیک، یا دم کر رہی تھی میرا، ٹھیک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب سے علاج کرو، ٹھیک. مطلب وہ دم کر رہی تھی تو آپ نے کہا اللہ کی کتاب سے علاج کرو، ٹھیک ہے. تو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ دم کر رہی تھی یا کوئی علاج کی آپ نے کہا کرو، لیکن اس سے کرو قرآن سے علاج کرو، ٹھیک ہے. تو قرآن سے علاج کرنے کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یقیناً اس درس میں ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس مختصر میں آپ کے سامنے جو 3 نکات کی شکل میں یہ درس آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا نقطہ رکھوں گا قرآن جو ہے کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہم وہ دیکھیں گے. دوسرا نقطہ ہم دیکھیں قرآن کی کون سی صورتیں اور کون سی آیتیں، بہت مختصر اس میں شفا بتائی گئی ہے. اور تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے وہ مفید چیزیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، ٹھیک. تو یہ 3 پوائنٹ کی شکل میں انشاءاللہ آج کا ہم درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آئیے سب سے پہلے قرآن کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، کن بیماریوں کے لیے کیور ہے، کن بیماریوں کے لیے علاج ہے. تو یاد رکھیے قرآن روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے علاج ہے. قرآن جسمانی اور روحانی، یا روحانی اور جسمانی، ذہنی یا جسمانی، جو بھی کئی الفاظ ادا ہوتے ہیں. فزیکل ڈیزیزز مطلب جو جسم پر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسپرچل، مینٹل، جو بھی بولے سمجھو، جو کسی چیز کو چھو نہیں سکتے ویسی چیز، وہ ساروں کا بھی علاج. اسپرچل ڈیزیزز جو ہوتے ہیں جیسا چغلی، غیبت، کینہ، بغض، تکبر، یہ فزیکل نہیں ہوتے نا، یہ اندر ہوتے، دل کے اندر یہ گندی بیماریاں آتی، جھوٹ، یہ سب بیماریاں آتی. یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہے. جن، جادو، یہ بھی سب بیماریاں، اس کا بھی علاج ہے. اور وہیں جسمانی بیماریوں کا بھی یاد رکھیے یہ علاج ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اس چیز کو سمجھنا ہے. تو قرآن کن بیماریوں کا شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی. تو آئیے پہلے جو ہے روحانی بیماریاں یا مینٹل ڈیزیز یا اسپرچول آپ بولیے جو انسان میں کم، وہ قرآن اس کے لیے علاج ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے. جو دل میں روگ ہو جاتے ہیں نا اس کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. تو دل کے بیماریوں کا علاج، اسپرچول ڈیزیز، اس کا قرآن جو ہے علاج ہے. جس سے میں نے آپ کو بتا دیا کینہ، بغض، تکبر، یہ سب کہاں رہتا ہے؟ انسان دل میں ہوتا ہے. حسد، اس کا مرکز کہاں ہے؟ دل ہی ہے. انسان کے دل میں بات آتی ہے، انسان کرتا ہے. یہ الگ بات ہے سائنسی اعتبار سے، دل سوچتا سمجھتا ہے یا اس طرح سے ہوتا ہے، ابھی ہم ثابت نہیں کر سکتے. لیکن سائنس کو اگر ہم جانے دیں تو ایک لاجیکل میں بات کروں، ایک منطقی اگر بات کروں تو دل بھی سوچتا ہے اور دماغ بھی سوچتا ہے. اس کی میں دونوں کی سوچنے کی دلیل آپ کو ابھی ایک مثال سے دیتا ہوں. کہ ایک انسان دکان پہ گیا اور کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور اس کو وہ چیز پسند آ گئی. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں لے لیجیے، آپ ایک مال میں گئے اور آپ ایک سپر اسٹور کے سامنے جا رہے تھے، اور وہاں جو ہے موبائل ہے، جو ایپل کا جو آئی فون 12 ایکس پرو، پتہ نہیں یہ وہ جو بھی ماڈل ہے، بہرحال وہ سامنے رکھا ہوا. تو دل ایک دم آپ کا اس پر آ جاتا ہے، دل اس پر آ جاتا ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے موبائل لے لو. اور یہ دل ہے، دل کی سوچ ایسی ہوتی ہے. فوراً ایک دوسرا خیال آتا ہے، اور یہ خیال دماغ کا ہوتا ہے. جب دل یہ سوچتا ہے کہ یار یہ چیز میں لے لوں، اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اب تو مجھے لینا ہے، فوراً ایک نوک ہوتی ہے دل میں، اور دماغ بولتا بیٹے ریٹ کا لیبل دیکھ لو. آپ سمجھ، مطلب اس کی کاسٹ دیکھ لو. تو آدمی کاسٹ دیکھتا رہے 1,40,000 کا، جان دو بعد میں دیکھ. تو آپ دیکھیے 2 خیالات بیک وقت آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. تو ایک کا تعلق دل سے اور دوسرے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے. دماغ ایک دم ریشنل جاتا ہے، اور دل بس آ گیا تو آ گیا. مثال ہے گدھے پر بھی دل آ گیا تو آ گیا، اب کیا کریں گے. لیکن دماغ ویسا نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے، یہ سوچ ایک دم واضح ہے، اور ہر چیز میں ایسی ہوں گی، ہر چیز کے اندر ایسی دماغ. آپ دل اور دماغ کی سوچ ایک وقت میں اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں. ایک ریشنل جاتی ہے اور ایک بالکل لاجیکل. نہیں بھائی اپنے کو تو سب یہ کرنا ہی ہے. جیسا مثال کے طور پر کسی کو لڑکی پسند آ گئی، مجھے کو اس سے شادی کرنا ہے، یہ تو دل کی کیفیت ہے. لیکن دماغ کا بولتا بیٹا اس کے ماموں چچا بھائیوں کو دیکھ سیدھے ہو جاؤ. ایک ہی وقت میں 2 خیال چلتے ہیں. یہ چیز ایک دم بالکل کامن ہے. تو سائنٹیفک بیسس نہیں ہے، پر دل کیسا سوچتا ہے، کہاں اسٹور کرتا ہے، کہاں پروسیس کرتا ہے، وہ اللہ والوں. لیکن دل بھی برکت سے سوچ کا ہے، وہ بھی سوچتا ہے. کیسے ابھی ہم نہیں کرتے اس لیے. لیکن جتنی جو بیماریاں ہیں دل میں پنپتی، یاد رکھیے یہ اس کے لیے کیا ہے؟ شفا. یاد رکھیے کینہ، بغض، تکبر، حسد، سب دلوں میں ہوتا ہے.
اور اس کی شفا قرآن ہے۔ نفاق، منافقت جو منافقین نے اختیار کی، دل کی کیفیت تھی نا، ایمان کی تو ایمان کا مرکز دل ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث میں فرمایا التقوی ها هنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یہ مرکز ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا قرآن جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، سمجھا، اس کا علاج۔ دوسرا ہے کہ قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن یہ بات میں واضح کر دوں، قرآن سے جسمانی بیماریاں اور احادیث سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہم تبھی کر پائیں گے پاسبلی جب ہم لوگ اس پر ریسرچ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے اس چیز پر ریسرچ کو بالکل بند کر دیا ہے، ریسرچ کو بالکل ختم کر دیا۔ اب چونکہ اس پر ریسرچ ختم ہو گئی تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا مشکل ہے، بلکہ طب نبوی کے اندر کچھ باتیں آتی ہے کہ فلاں جڑی بوٹی میں فائدہ ہے، فلاں چیز میں فائدہ ہے، لیکن وہ چیز آج کس کو بولتے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، سمجھ رہا بات، کیونکہ ریسرچ ورک نہیں۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، مسلمانوں نے یونانی طب کو تو باقی رکھا، یونانی تو بھول گئے ان کے طب کو، یونانی میڈیسن دیکھیے آپ پوری اردو میں اور دنیا میں، مسلمانوں نے اس کو باقی رکھا، عربی میں ملیں گی، اردو میں ملیں گی آپ کو پوری، مطلب یونانی طب، سمجھ رہے نا آپ، یونان کی جو میڈیسن ہے وہ تو باقی رہے گی، طب نبوی کہاں ہے بتائیے آپ، طب نبوی کا وہی نسخہ ملے گا جو 750 سال پہلے لکھا ہوا ہے، اس میں جو باتیں بتائے گی وہ چیزیں کس کو بولتے ہیں آج کس کو بھی نہیں پتا ہے۔ ہاں اس سے مراد شاید یہ ہوگا، اس سے مراد شاید، اس پہ ریسرچ ورک، جیسے حدیث میں آتا ہے کالے بیج میں موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا ہے، کالا بیج سے مراد کلونجی جو ہم کھاتے ہیں، تو موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ایک ریسرچ ورک کی ضرورت ہے کہ کیسے، کس کے ساتھ ملتا ہے تو کس چیز میں شفا دیتا ہے، کس کے ساتھ ملتا ہے تو کیا کرتا ہے، آئل فارم میں کیسی شفا ہے، ڈرائی کھائے تو کیا ہوتا ہے، ویٹ کھائے تو کیا ہوتا ہے، فلاں دوا سے مل کے کیا اثر کرتا ہے، یہ کرے تو کیا ہوتا ہے، چھلکا نکال کے کھانے کا یہ اثر ہے، اندر کا تو ریسرچ لگتی بھائی۔ اگر میں آپ سے کہوں تو مٹی کے اندر تمام مادے دنیا میں جو پائے جاتے ہیں وہ ملتے ہیں، بس ایسی مٹی اٹھائیں گے تو آپ کو لوہا، تانبا، سونا، چاندی مل جائیں گا کیا؟ اس کے مختلف مٹی کی اقسام ہیں، وہاں جا کے مختلف قسم سے آپ کو گہرائی میں جانا پڑے گا، پھر مختلف قسم کے ٹیمپریچر پہ پگھلانا پڑے گا، پھر مختلف قسم کی دھاتیں الگ الگ ہوتی جائیں گی، پروسیس ہے پورا۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے یہ سب چیزیں، تو قرآن بھی جسمانی شفا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے 82 میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی، مطلب ظالموں کو تو خسارہ ہے یہ قرآن جو اس پہ ایمان نہیں لاتے، لیکن ایمان والوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں لفظ شفا ہے، تو اس سے علماء لکھتے ہیں پورا قرآن تو روحانی شفا ہے، لیکن قرآن میں بہت ساری چیزیں جسمانی شفا بھی ہے، فزیکل ڈیسیزز کا بھی کیور ہے، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا اس پہ ایک ریسرچ ورک کی ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں، میڈیکل سائنس میں ہیں، طب کے اندر ہے، حکیم خاص طور سے جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا وہ کیا کرے، اس پر ریسرچ، اور پھر قرآن جو چیزیں بتاتا ہے اس کے کیسے کیسے ہیومینٹی کو، انسانیت کو فائدے ہو سکتے ہیں، اس کو نکال کے انسانیت تک ان باتوں کو پہنچائے، اور قرآن میں جو اللہ نے کہا اس میں شفا ہے وہ شفا لوگوں کو پتا چلے کس طرح سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو نقطہ آج ہم دیکھیں گے وہ یہ قرآن کے کس حصے میں، کس صورت میں، یہ بعض کون سی آیتیں ہیں یا کون سی باتیں حدیث میں بتائی گئی اس تعلق سے کچھ کہ قرآن کی فلاں چیز میں فائدہ ہے، وہ انشاءاللہ جیسے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو قرآن کے کن صورتوں میں یا کن آیتوں کے اندر شفا کے تعلق سے بتایا گیا ہے، اور بہت چند دیکھیں گے، چونکہ ویسے تو میں نے ایک پورا اس پہ لیکچر رکھا ہوں، آپ اگر دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے ہیں، قرآن کے صورتوں کے فضائل، پھر ایک لیکچر ہے میرا قرآن کی آیتیں اور الفاظ کے فضائل، اس میں تو میں بہت ڈیٹیل میں گیا ہوں، یہاں بس شارٹ میں، تاکہ قرآن ایک بہترین دوا ہم لے رہے ہیں تو کیسے دوا ہے، کچھ چیدہ چیدہ جس کو بولتے ہیں، چنندہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے پہلا سورہ فاتحہ، قرآن کی پہلی سورت ہم دیکھتے ہیں، اسی کے فضائل دیکھتے ہیں، کتنے فضائل، تو اس سے انداز ہوگا قرآن کی صورتوں کے، بعض آیتوں کے، بعض الفاظ کے کتنے فضائل ہیں، خاص طور سے بیماری کے معاملے میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں دو واقعات ہیں، تصر رکھتا ہوں چونکہ واقعے لمبے ٹائم اتنا نہیں۔ پہلا واقعہ صحیح بخاری کا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو عرب کے قبیلے پر سے گزر ہوا، اب قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، یاد رکھی، اور ان کو کچھ کھلایا پلایا نہیں اور لوٹا دیا قبیلے سے، میں صرف مفہوم رکھ رہا ہوں سرسری۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو صحابہ تھے وہ قبیلے سے نکل کر ایک دوسری جگہ چلے گئے اور وہاں جا کے وہ رک گئے، پھر وہ قبیلے کے سردار کی ایک لونڈی دوڑی اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو بہرحال ہم کس طرح سے اس کا علاج کریں، ٹھیک، تو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اور ایک صحابی اٹھے کہا کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں، انشاءاللہ میں اس کا علاج کروں گا، اور وہ آگے گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے ان پہ دم کیا اور دم کر کے اس کو فائدہ ہوا، لیکن انہوں نے کنڈیشن لگا دی تھی کہ مجھے 30 بکریاں چاہیے چونکہ وہ 30 صحابہ تھے،
30 बकरियां आपको देनी होंगी इसके एवज, इसलिए कि पहले तो आपने ज़ियाफत भी नहीं हमारी की, निकाल दिया हमको बस्ती से, 30 बकरियां देनी होंगी, ठीक है। और उन्होंने उन पे दम किया और वो अच्छी हो गई। उसके बाद जो है दूसरे साहबा ने कहा कि ये बकरियां तो हम नहीं लेने वाले जब तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके ताल्लुक से मसले का दरियाफ्त ना कर ले। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और ये मसला जब आपसे पूछा गया तो आप मुस्कुराए और फरमा के कहा तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा रुकिया है, और फिर कहा इन बकरियों में मेरा भी एक हिस्सा रख दो, ठीक है। एक लंबे वाक़े का बहुत शॉर्ट समराइज वर्जन मैंने आपको, इससे पता चला उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी, बिच्छू के कांटे का इलाज हुआ, और उसके बाद उन्होंने चूंकि उन्होंने ज़ियाफत नहीं की थी, उन्होंने कंडीशन रख दी कि मुझे कुछ देना पड़ेगा, 30 बकरियां डिमांड की, वो 30 लोग थे शायद। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, जब क्योंकि सहाबा ने कहा हम तो बकरियां नहीं लेंगे चूंकि तुमने कुरान पढ़ा, पैसे ले रहे हो उसके बदले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, आपने जवाब दिया कि मेरा भी हिस्सा रखो, मतलब हाँ ये जायज है इस तरह से अगर कोई इलाज कर ले और उसके बदले कुछ ले ले तो यहाँ ये वाक़े ने बता दिया सूरह फातिहा शिफा है, ठीक। आइए दूसरा वाक़या सुनते हैं। और यहाँ स्पिरिचुअल क्योर भी था और ये फिजिकल डिसीज था ना, बिच्छू ने काटा था और इलाज किया गया, याद रखिए। दूसरा वाक़या हम लेते हैं, कुरान किस तरह से बेहतरीन दवा है उसके लिए, जो अबू दाऊद की रिवायत है। रिवायत इस तरह से, एक सहाबी फरमाते हैं, लंबा वाक़या ये भी, मैं उसका बस समराइज्ड एक वर्जन रख रहा हूँ। एक सहाबी फरमाते हैं कि उन लोगों के कबीले पे से गुजर हुआ, जब उस कबीले पे से गुजर हुआ तो वहाँ एक इंसान को लाया गया और वो इंसान को लाकर बताया गया कि ये इंसान जो है पागल है, और इतना पागल था कि उसको बेड़ियों में, जंजीरें वगैरह में जो भी तरीका था बांधने का उसको जकड़ दिया गया था, और उस शख्स के लाया गया और कहा गया कि अगर इस पे कोई दम कर दे, इसका कोई इलाज कर दे तो बेहतर हो जाएगा। फिर एक सहाबी कहते हैं कि मैं 3 दिन तक वहां रुका रहा और 3 दिन तक उस पर सूरह फातिहा का दम करता रहा, और 3 दिन तक सूरह फातिहा का दम करने का उस शख्स को फायदा ये हुआ कि वो सही और सालिम हो गया, हशाश और बशाश हो गया इधर, मतलब वो पहले ही पागल था और सूरह फातिहा के 3 दिन दम करने का नतीजा ये हुआ कि वो इंसान अच्छा हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है उन लोगों ने उस सहाबी को उसकी उजरत भी दी। उजरत समझते हैं आप, किसी काम करने के एवज कुछ कॉस्ट अमाउंट देना, तो उन्होंने उजरत भी दी, याद रखिए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस उजरत के ताल्लुक से सवाल किया गया कि अब ये उजरत तो उसने दे दी, इलाज के बदले मैंने सूरह फातिहा पढ़ा, तब इस उजरत का, इस अमाउंट का मैं क्या करूं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछा गया तो आपने फरमाया खाओ, कसम है मुझे उम्र देने वाले की और कसम ज़ात की इसके हाथ में मेरी जिंदगी उम्र दी मुझे, लोग तो झूठा दम करके खाते हैं और तूने तो जायज दम किया है, तो कहा खाओ उस पैसे को, कोई मसला नहीं, इसलिए कि लोग तो झूठा दम करके खाते हैं, तूने तो सच्चा दम किया, तो वो अमाउंट लेने में, उजरत लेने में तेरे लिए कोई हर्ज नहीं है, और फिर उन्होंने खा लिया। तो यहाँ भी पता चला सूरह फातिहा की फजीलत की। सूरह फातिहा फिजिकल डिसीजेस, एक मेंटल बीमार था, है ना, पागल था, और दूसरा आदमी को बिच्छू ने काट लिया, दोनों के इलाज के लिए सूरह फातिहा। तो सूरह फातिहा याद रखिए, ये इसको रुकिया भी कहा जाता है, शिफा के लिए इसको दम किया जाता है, जिस्मानी स्पिरिचुअल डिसीजेस बोलिए, मेंटल डिसीजेस बोलिए, या बिच्छू वगैरह जहरीले जानवर काट ले तो इस सूरह फातिहा हमने देख ली। बहरा तो ये बाज जो चीजें थी जिससे शिफा हासिल की गई कुरान से, उसकी एक मिसाल थी सूरह फातिहा। चलिए सूरह बकरा के ताल्लुक से कुछ बातें आपके साथ मुख्तसर रखता हूँ। सूरह बकरा पढ़ने से शैतान घर में दाखिल नहीं होता, और मैं सोचता हूँ शैतान कितने सारे मसाइब, मुसीबतें, परेशानियों का, बेबरकती का, जादू का और आसिफ जदगी का और जिसको कहेंगे नुकसान का बायस होता, आप सब जानते हैं, याद रखें। तो लिहाजा सूरह बकरा पढ़ने से, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, इसलिए कि शैतान इस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, और शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। तो सूरह बकरा की हम तिलावत करें और शैतान नहीं आएगा तो कितने फायदे होंगे हम जानते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ने से एक फरिश्ता हमारी निगरानी करता है, ये भी फायदा है कुरान का। और आयतल कुर्सी सूरह बकरा का एक हिस्सा हम जानते हैं, 255 नंबर की आयत है, याद रखिए, और बहुत ही जलाली आयत जिसको हम कहते हैं वो है। इसके बड़े फजाइल और बड़े फायदे हैं, लेकिन जलाली बोले तो आप डर मत जाइए, लोग जलाली बोलते डर जाते। हम लोग छोटे थे तो किसने बोल दिया ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बहुत जलाली आयत है। जलाली बोले तो क्या, इसको अकेले कभी नहीं पढ़ना, अकेले पढ़े तो बोले इतनी जलाली आयत है, किसी ने पढ़ लिया तो उनका छत उड़ के चले गया। तो ऐसी सब बातें सुने तो इतना डरते थे कि वो ये दुआ अगर, जबकि बहुत कॉमन दुआ है, हर तकलीफ और हर दुख से नजात का तरीका है, और ये तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को, लेकिन वो जलाली बोले तो उस सेंस में ले ली कि वो पढ़ना नहीं, अकेले पढ़े तो टीन उड़ जाते थे, किसी की छत उड़ गई, और ऐसे वाक़या सुन लिए, को मर गया पढ़ते इसको आयत को, तो मतलब उल्टा हमको बता दिया गया था। ये बात बिल्कुल कॉमन है, कुरान से दूरी के लिए कई ऐसे मसाइल हमारे पास हैं। आपने सुना है हाफिज कुरान बच्चों को नहीं बनाना, पागल हो जाते बच्चे। वहाँ से गाँव में लोग हाफिज कुरान सिर्फ बच्चों को इसलिए नहीं बनाते कि वहाँ वो है कि बोले बच्चे पागल हो जाते हैं। बहुत सी जगह औरतें सिर्फ कुरान इसलिए नहीं पढ़ती कि बोले कुरान पढ़ने से जिन उन पर हावी हो जाता है। मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, कई इलाकों में औरतें कुरान नहीं पढ़ती सिर्फ इसलिए कि जिन लपट जाता है बोले कुरान पढ़, है ना।
نماز بغیر جانماز کی ہوتی نہیں، قرآن بغیر ریال کے پڑھا نہیں جا سکتا، یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے، ایسا گھر چاہیے، ایسی زمین چاہیے، ایسی جگہ چاہیے، اتنے کنڈیشن کی نہ قرآن کو پڑھتا ہے نہ نماز کو پڑھتا ہے، نہ ان پہ چلنا بولے تو ایک محال ہے. مطلب اتنی لا علمی کی ایک صاحب ایک گھر میں میرا جانا ہوا تو وہ کہنے لگے ہم بہت دنوں سے نماز نہیں پڑھے. تو نے کیوں نماز نہیں پڑھے؟ آپ تو بہت نمازی ریگولر پڑھتے تھے. نہیں بولے وہ جانماز دھلی بھی نہیں. جانماز سے نماز سے کیا تعلق ہے یار؟ کہیں بھی پڑھ لو، مٹی پہ پڑھ لو، زمین پہ پڑھ لو، پتھر پہ پڑھ لو، سلیب پہ پڑھ لو، صاف جگہ ہے تو پڑھ لو کہیں بھی. تو نہیں بولے وہ جانماز دھلی نہیں. میں نے کہا جانماز دھو لو، پانی نہیں پرابلم وہ دھونے کا نہیں، بولے وہ جانماز کا پانی نالی میں نہیں جا سکتا نا، تبھی وہ گڑھا کھود کے ڈالنے کو ذرا مشکل ہو رہی. جب وہ گڑھا کھودیں گے پھر اس کو دھوئیں گے، اس کا پانی لیں گے پھر ڈالیں گے. کہاں سمجھے آپ؟ تو شیطان نے کیا کہ اتنی مسائل پیدا کر دیا اور اتنا دور کر دیا ہم کو. تو بہرحال میں تو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، ایسی سینکڑوں لاتعداد مثالیں آپ کو اپنی زندگی اطراف میں اکناف میں دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے سے ایک فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، بخاری کی روایت ہے، طویل روایت ہے، مفہومی رکھنا چونکہ بہت لمبے لمبے الفاظ ہیں حدیث کے، بڑی لمبی لمبی روایتیں. ایک صحابی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کھجور کی حفاظت پہ رکھے گئے تھے، صدقات خیرات کے زکات کے کھجور تھے. ایک شخص آ کے چرانے لگا، آپ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے پیش کروں گا، تو نے چوری کی. اس نے کہا کہ معافی چاہتا ہوں، 20 بچے بھوکے تھے، مجبوری میں نے کیا، آئندہ میں نہیں آؤں گا، یہ بولا اس نے، چلے گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں گئے. فجر میں جانے کے بعد بولے رات میں ایسا واقعہ ہو، تو آپ نے کہا کہ وہ کل پھر آئیں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کل پھر آئیں گا تو یہ تو مستعد ہو گیا، اب تو آنا ہی چاہیے، پھر آ گیا ہو. پھر اس کو پکڑ لیا، کہا اب تو آج گیا، آج سزا ملیں گی چرانے کی. پھر اس نے کہا میرے 20 بچے بھوکے تھے، مجبور تھا، اب نہیں آؤں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا، تو کہا اس نے کہا آپ کل نہیں آئیں گے، تو کہا کل پھر آئیں گے. پھر جب تیسرے دن پکڑا تو کہا آپ تو شیور ہو گیا، آپ دوبارہ معافی مل چکی آلریڈی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اب نہیں آؤں گا، میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے تو ایک فرشتہ تمہاری رات بھر حفاظت کرتا ہے. اس نے کہا پھر کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے، تو ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. یہ کہنے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ دیا. جب فجر میں ملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تمہارے قیدی کا، تو پھر آیا تھا لیکن اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ایک فرشتہ حفاظت کرتا تو میں نے چھوڑ دیا. تو کہا تمہیں پتا ہے وہ کون تھا، تو کہا نہیں. تو کہا وہ شیطان تھا، لیکن جو بات اس نے کہی وہ سچ ہے، آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ. اسی طرح جو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہر چیز کے لیے کافی ہوتی، یہ بھی قرآن سے دوا کی ایک مثال ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو رات کو پڑھے اسے کافی ہو جاتی. کافی سے مراد یہ مر جائے تو مغفرت کے لیے کافی، کافی سے مراد سو جائے تو حفاظت کے لیے کافی. سمجھ رہے آپ؟ کافی سے مراد یہ کہ اگر سو کر اٹھ جائے تو صبح اس کے ایمان اور ایمان تر و تازہ اور ایمان میں باقی رہنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. بڑی فضیلت ہے. اور یہ 2 آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بلا کر جو معراج میں تحفہ دیا، اس میں سے ایک تحفہ تھا. معراج میں جو تحفے ملے، نماز تو ملا ہی، ساتھ میں 2 آیتیں ملی. اور یہ وعدہ اللہ نے کیا تو جو شرک پہ نہیں مرے گا اللہ اس کو معاف کر دے. ٹھیک، تو سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ایک تحفہ تھا. تو یہ بھی جو ہے معراج میں ملی تھی، اور یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. تو یہ فائدے سورہ بقرہ کے. تیسرا ایک مثال کے طور پہ، خالی میں سیدھا مثال دے رہا ہوں، یاد ہے کہ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. معوذتین کا پڑھنا، معوذتین سے مراد سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا، یہ بھی شفا ہے. کئی چیزوں میں شفا ہے، فزیکل پروٹیکشن کے لیے، سائیکولوجیکل مینٹل پروٹیکشن کے لیے، ٹھیک ہے، بیماریوں سے پروٹیکشن کے لیے. ارے اس کی بہت فضیلت، وقت ہی نہیں کہ میں ان کو میں نے معوذتین کی فضیلت پہ کئی بہرحال اس سے پہلے لیکچر رکھے. تو آئیے مختصر تھا معوذتین سے آندھی طوفان کی حفاظت کے لیے آپ دعا کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی اور طوفان ہوتا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. فزیکل ہو گیا نا، سورہ آندھی طوفان تو فزیکل ہے کچھ تو، ٹھیک. اسی طرح معوذتین ہر تکلیف اور مصیبت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. روایت کے اندر الفاظ دیکھیے اس طرح سے آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قل واللہ احد اور معوذتین سورہ فلق سورہ ناس صبح شام 3 بار پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں تمہارے لیے ہر تکلیف اور مصیبت میں کافی ہو جاتی. سنن نسائی کی روایت، ہر مصیبت اور تکلیف میں دونوں صورتیں کافی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح معوذتین کی فضیلت آتی ہے نظر بد سے علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابتدائی دعائیں پڑھ کے نظر بد سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے بعد جب سورہ فلق سورہ ناس اتر گئی تو آپ یہ پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہ نظر بد سے بچنے کا علاج ہے. معوذتین سے جو بچھو کے زہر کا علاج ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے کیا. اور روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے آتے ہی علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنک مار لیا اس حالت میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے کہا کہ اللہ لعنت کرے بچھوؤں پر، یہ تو انبیاءوں کو بھی نہیں بخشتے. پھر آپ نے اس بچھو کو مار دیا. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے اور اس پہ دم کرتے رہے. پانی اور نمک منگوایا، پانی نمک سے زخم کو دھویا اور یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کرتے رہے. تو اس سے بھی صورتوں کی فضیلت پتہ چلی. اسی طرح اور بھی جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں سے کچھ فضیلتیں یہ ہر تکلیف اور مصیبت میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. اور اس تعلق سے مستدرک الحاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا سنیے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ اگر کسی دنیا کی آزمائش میں مبتلا ہو اور وہ دعا مانگ لے اللہ سے
تو اللہ اس کی آزمائش کو ختم کر دیتا ہے. کسی مصیبت میں تم مبتلا ہو اور میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اگر وہ مانگ لو تم بچ جاؤ گے اس مصیبت سے. عرض کیا گیا کہ جی بتائیے، تو آپ نے فرمایا یونس علیہ السلام کی دعا. اور یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو بھی لوگ بڑی جلالی آیت، کمالی آیت اور یہ بولتے ہیں. ہاں واقعی میں یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے. ہر تائب توبہ کرنے والا اس کو پڑھے، ہر مصیبت زدہ آدمی اس کو پڑھے، ہر سمندری تکلیف میں آدمی اس کو پڑھے، ہر ایسی تکلیف میں جس میں آدمی دب جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اس میں پڑھے. جیسا مائنس میں کوئی پھنس گیا، یونس علیہ السلام بھی ایک مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے تھے، سمندر میں پنڈوبی میں کوئی اندر گیا اور وہ چلنا بند ہو گئی. اسی کیفیت ہے نا سمندر میں، پانی میں. اور کوئی ایسے تو سب کے لیے، لیکن ہر دکھ تکلیف سے نکلنے کا طریقہ، ہر مصیبت اور آزمائش کو ختم کرنے کا طریقہ یونس کی دعا، اور وہ یہ تھی. ٹھیک ہے، جو کہ بڑی مشہور دعا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87. یہ یاد ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ڈر اور خوف سے نجات کے لیے حسبنا اللہ پڑھنا، جو کہ قرآن کی آیت کا ایک، جس کو ہم کہیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کا ایک پارٹ ہے. یاد رکھ، حسبنا اللہ. ٹھیک ہے، ونعم الوکیل. اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ جمع کر رکھا ہے، ان سے ڈرو. لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کو جوش اور ایمان میں بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور یہی بہترین ہمارے لیے کارساز ہے، بہترین ہمارا کام بنانے والا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہر مصیبت، لوگ دشمن کا ڈر کوئی آپ کو دلائے، کچھ بھی ہو تو آپ پڑھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈالا تھا، آپ نے پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو یہ پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک، اس کے علاوہ انگنت اور بھی باتیں ہیں، بہرحال وقت نہیں. جیسے یا ذی الجلال والاکرام، جس دعا میں شامل کر دیا جائے دعا اللہ رد نہیں کرتا. یا ذی الجلال والاکرام، یہ بھی قرآن کی آیت کا ایک پارٹ. ٹھیک ہے، تو کہیں ہے بہرحال. اس کے لیے اگر تفصیل میں آپ کو جانا ہے تو میرا ایک کمپلیٹ 2 لیکچر ہے، قرآنی صورتوں کے فضائل، اور دوسرا لیکچر ہے قرآنی آیتوں کے اور الفاظ کے فضائل. تو بہرحال اس کو آپ دیکھیں، اس میں ملیں گے. تیسرا پوائنٹ آج کا ہم دیکھیں گے چند وہ مفید چیزیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے. ویسے تو کئی ہیں، سنت میں بھی کئی ہیں، ہم چونکہ قرآن سے بات کریں اس لیے چند مفید چیزیں جن کا ذکر قرآن میں آیا. پہلی، شہد کو ہم دیکھیں گے. شہد کا ذکر قرآن میں آیا، اور اللہ رب العزت نے شہد کو کیا فرمایا، اور شہد کے تعلق سے کہا شہد جو ہے وہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شہد جو ہے شفا ہے. یاد رکھیں، تو شفاء للناس کا لفظ ادا کیا اللہ نے، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 69 ہے. یاد رکھیں کہ شہد لوگوں کے لیے شفا ہے. یاد رکھیں شہد کا ذکر، اور ایک مشہور واقعہ بھی ہے. ساری چیزیں آج ہم حدیثوں کو بڑا شارٹ دیکھ رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی آیا اور کہا میرے بھائی کو جو ہے دست لگ گئے، پیٹ اس کا خراب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھلا. پھر وہ آئے، کہا اس سے اور بڑھ گئے، کہا اور کھلا. پھر آئے، کہا اور بڑھ گئے، کہا اور کھلا. پھر آئے اور کہا اور بڑھ گئے، اور کھلا. چوتھے وقت آئے اور کہا کہ اور بڑھ گئے. وہ شہد کھلانے سے کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کی کتاب سچی ہے. اور وہ کہتے چوتھی بار کے بعد پھر ان کے دست رک گئے، 4 بار کھلایا. سمجھ رہا بات؟ جیسا میں نے کہا نا کہ دیکھیے چیزوں میں شفا ہے، لیکن ریسرچ وقت لگتی ہے. وہ ایک دوا دے دی گئی نہیں، اس کو ایک دوا کو ایک دن میں 3 بار کھانا پڑتا، تو یہ فائدہ ہوتا. ایک دوا کو ایک دن میں 3 بار، اور مہینے میں ایسا 10 دن کے بعد 3 بار کھانے سے شفا ایسی ہوتا. تو شہد کو بھی شفا ہے، لیکن اب وہ لے کے شہد کو 5 کلو کھا جائیں گا تو اس کے لیے تو پرابلم ہے. ریسرچ ہے اس کے لیے، کیسا کریں گے. 4 بار لیا گیا پیٹ کے لیے، شفا ہوگی. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا کہ ریسرچ ہے. لوگ بہت قرآن و سنت کی باتوں ایک دم بلنڈ جس کو بولتے ہیں نا، دیکھو ہم نے کر لی کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں. ویسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو اس کی ترکیب ہے، اس کی ترتیب ہے، اس کا سنت طریقہ ہے، اس کو کرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، وقت ہوتا ہے. وہ تمام چیزوں کے لیے ہم کو سوچ وچار کرنے کی، ریسرچ ورک کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا دیکھیں گے، ہم یاد رکھیے وہ ہے انجیر اور زیتون. اللہ رب العزت نے والتین والزیتون کی قسم انجیر اور زیتون قسم کھائے، انجیر اور زیتون. اور انجیر بھی ہم جانتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں، چاہے وہ تازہ ہو چاہے وہ سوکھا ہو، اس کے بڑے طبی فوائد ہم جانتے ہیں. اور میں نے اس سے پہلے پریگننسی کا ایک لیکچر لیا تھا، اس میں کافی سارے طبی فوائد ہم نے انجیر کے، اس کے بعد انار کے، سیب کے، شہد کے، کھجور کے، کافی میں نے ڈیٹیل میں رکھا تھا. تو بہرحال وقت نہیں اتنا، تو کافی فائدے. بس ایک روایت سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے. زیتون جو ہے ایک مبارک درخت ہے، یاد رکھیں بڑا مبارک درخت ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے جب اپنے بارے میں ایک مثال دی سورہ نور کے اندر، تو زیتون کے تیل کی مثال کہ کس طرح سے اللہ کا نور کے تعلق سے مثال ہے کہ کیسا ایک قندیل ہے، اور اس کے اوپر ایک کانچ کا وہ ہے، اور اس کے اندر ایک لو جلتی ہے، اور اس کے اندر مبارک تیل ہے زیتون کا. تو اللہ نے اب ایک مثال دی نور کے. تو بہت مبارک جھاڑ ہے، یاد رکھیے. اس کا تیل لگانے سے جسم میں آپ نے لگاؤ، کھانے کا حکم دیا، جس پہ لگانے کا حکم دیا. اور زیتون وغیرہ کا تیل کھانے کے بڑے فائدے یاد رکھیے. اور
اور زیتون خود اس کا پھل کھانے کے بڑے فائدے یاد رکھیے، انجیر کے تعلق سے بہرحال یہ۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے گائے کے دودھ کے تعلق سے بھی آتا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے چوپایوں کے دودھ کے تعلق سے بات بیان کی، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 66 کے اندر اللہ نے فرمایا اور کہا کہ تمہارے لیے چوپایوں میں ایک عبرت ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے ایک تازگی ان کو بخشتا ہے نا۔ اب یہاں دیکھیے گائے کی دودھ کے تعلق سے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ گایوں کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ ہر قسم کے درخت کو چرتی ہے، کھاتی ہے مطلب گھومتی ہے، اور یہ فضیلت اور یہ فائدہ صرف اسی گائے سے ہوگا جو گائے چرتی ہے، مطلب جنگلوں میں جاتی ہے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ مخصوص پودے اور ان کو کھاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مختلف قسم کے درخت کھاتی ہے، اس کا دودھ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اس کے دودھ میں شفا یاد رکھیے۔ وہ گائے خاص طور سے جو گھومتی پھرتی چرتی ہے جنگلوں میں، وہ مخصوص پودوں کو کھاتی ہے جو دودھ میں شفا اس کے پیدا کرتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیے اسی طرح کھجور کے اندر بھی یاد رکھیے شفا ہے، اور کھجور کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، اللہ رب العزت نے اپنی بندی مریم کو ایک مخصوص مقام کی طرف اشارہ کر دیا، چلی جاؤ، نکل کر ایک جگہ چلی گئی، اور ایک جھاڑ کے تنے سے آرام کرتی تھی، جو کس کا جھاڑ تھا؟ کھجور کا تھا، اور وہاں ایک نہر تھی، کھجور کے جھاڑ کو دھکا دیتی تو کھجور گر جاتی، آپ کھا لیتی اور نہر سے پانی پی لیتی، اور اسی طرح آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے تک وہیں رہی۔ ویسے اس زمانے میں بچے گھروں میں پیدا ہوتے تھے، لیکن یہ بچہ بہت خاص تھا، اور مریم علیہ السلام ذہنی طور سے پریشان تھی اس معاملے میں کہ اس بچے کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ یہ انسانیت کے لیے معجزہ تھا، لیکن لوگوں کو کیسے سمجھائے؟ لوگوں نے تو انبیاءوں کو سامنے جھٹلا دیا، معجزے دیکھ کر معجزوں کے خلاف کام کیا۔ علیہ السلام کی قوم نے دیکھیے اونٹنی کا ڈیمانڈ کیا، اونٹنی آئی تو قتل بھی کر دیا اس کو، بڑی پریشان تھی بیچاری، تو اللہ نے بھیج دیا، کھجور کھاتی رہی، پانی پیتی رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد پھر لے کر آئی قوم کے پاس، قوم نے کہا رے مریم بہت ہی برا کام کیا تم نے، اور تم تو ایسے نہ تھی، ہارون کے خاندان سے، تمہیں تو نام بدنام کر دیا۔ یہ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، میں تو کچھ نہیں بولوں گی، بچے کی طرف۔ لوگوں نے کہا اتنے سے بچے سے کیا بات کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، ٹھیک ہے بہرحال۔ چلیے تو کھجور کے فائدے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مشروم کے تعلق سے، کمبی جسو کہتے ہیں اردو، مشروم جسو کہتے ہیں عام زبان میں، اس کے تعلق سے بھی اس کے فضائل ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن میں من و سلوہ کا جو واقعہ آیا ہے، بہت سی جگہ ہے اس بنی اسرائیل کا جب بھی واقعہ آئے گا اس میں جو آتا ہے، تو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمبی من میں سے ہے، جو من تھا اس کی ایک قسم جو ہے وہ مشروم ہے جو دنیا میں آ چکی، من اور سلوا۔ من بولے تو یہ کوئی چیز تھی جو اگتی تھی، اور سلوا بولے تو ایک پرندہ ہوتا تھا جو بنی اسرائیل کھاتے تھے، لیکن یہ ہمیشہ ناشکر قوم تھی، انہوں نے ڈیمانڈ کیا نہیں ہم کو زمین کی چیزیں ہوں، اللہ نے کہا جاؤ اس قوم کے پاس، پھر جاؤ لڑو، قوم علاقہ لو اور پھر کھاؤ، تو وہ بھی نہیں ہونے والا، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑکیاں، ہم نہیں جاتے، تو بہرحال نافرمان قوم تھی۔ تو یہاں جو من تھا تو آپ سے فرماتے ہیں من میں سے ہے، مطلب کمبی جو ہے مشروم جو ہے من کی ایک قسم ہے میں سے، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ جب میں بات بول رہا ہوں پھر میں نے شروع میں بول دیا تھا ریسرچ ورک کی ضرورت ہے، تو بہرحال اس حدیث کے اندر جو ہے من کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اس کے اندر جو آنکھوں کی بیماری کی شفا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا تھا کہ اس تعلق سے ریسرچ ورک کی بہرحال ضرورت ہے، کیسا کون سی کیا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند بہرحال باتیں تھیں 3 نکات کی شکل میں کہ قرآن ایک بہترین دوا، اس تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی بیمار ہو، جب بھی کوئی مصیبت مشکل پریشانی دکھ درد تکلیف ذہنی ڈپریشن کچھ بھی ہو، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کے نبی نے جو طریقہ بتا دیا قرآن سے شفا حاصل کرنے کا، ان چیزوں کو سب سے فرسٹ اسٹیپ میں کرنا چاہیے، اور اس کے تمام دنیاوی تدبیر اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ دوا کی شکل میں ہو، چاہے سرجریز کی شکل میں ہو، چاہے کوئی اور علاج کی شکل میں ہو، سب جائز ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ سنت ہے کہ جہاں اللہ سے دعا کرے وہیں دنیاوی تدبیروں کو اختیار کرے، ورنہ بہت سارے لوگ صرف اللہ سے دعا کرتے اور کہتے ہیں دنیاوی تدبیر استعمال نہیں کریں گے، جبکہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، جہاں سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، سورہ کافرون پڑھی بچوں کے علاج کے لیے، تو وہیں پانی اور نمک سے اس کے لیے دنیاوی جو تدبیر تھی سب بھی اختیار کی، ہمیں بہرحال کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کے اندر قرآن سے ہم علاج کرنے والے بن جائیں، ورنہ ہوتا یہ کہ جیسی کوئی مصیبت مشکل تکلیف پریشانی دکھ درد تکلیف ہوتی ہے، زخم بیماری ایکسیڈنٹ کچھ بھی ہوتا ہے، ہم دنیا کے اسباب کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازوں کو بھول جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اس میں ہمارے لیے شفا نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی طرف بھاگیے، اللہ کی طرف دوڑیے، مصیبت دینے والا وہ، بیماری دینے والا وہ، پریشانی دینے والا وہ، تو شفا دینے والا وہ، پریشانی اور مصیبت کو ہٹانے والا وہ، سمجھ رہے آپ تمام وہ ہے، تو اس کی طرف اور لو لگا دیجیے، اور زیادہ بڑھ جائیے، اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی 3 نکات کی شکل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ قرآن ایک بہترین دوا، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے قرآن سے ہم قرآن کا فائدہ حاصل کریں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ قرآن ہمارے گھر میں ہوتا، لیکن ہم نے اس کو اچھے سے جزدانوں میں خوبصورت اس میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے، کبھی کبھی خوبصورت اس کا سٹینڈ ہوتا ہے، کیا تو جس پہ رکھا جاتا ہے، اور ریال بس اس پہ وہ جزدان رکھا ہوا ہے لپیٹا ہوا،
اس کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا، اس کو نکالیے، اس کو کھولیے، اس کے اوراق کو پلٹیے، اس کی تلاوت کیجیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، انگنت دنیاوی اور اخروی فائدے انشاءاللہ ہم حاصل کرتے جائیں گے۔ ہر حرف پہ 10 نیکیاں تو ملیں گی، سمجھنے اور عمل کرنے کا اجر اس کے بعد 1 سے لے کر 10، 10 سے لے کر 700 نہ جانے اس سے زیادہ بہت ملتے ہیں ویسے تو قرآن کے سمجھنے کی آیتوں کو، اس پہ عمل کرنے کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی ان فضائل سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، تو ظاہر سے علاج کرتا ہے، تو طبیب طب کا پیسہ بھی لیتا ہے نا، تو سیم ہے یہ بھی اسپرچل علاج کرتے لے سکتے ہیں، تو جواز ملتا ہے، لیکن اس کو کھینچ تان کر کے ہزاروں لاکھوں تک نہ لے جائے، ورنہ یہ علاج بہت مہنگا ہو جائے گا، ہر کسی کی بس میں نہیں رہے گا، اور پھر لوگ اس سے دور ہٹ کر شرک اور کفر اور برائی کی طرف ہی پڑھنے لگ جائیں گے، کیونکہ اچھی چیز اگر بہت مہنگی ہو جائے تو برائی پھر کیا ہو جاتی ہے، کامن اور عام ہو جاتی ہے۔ تو ایسا بالکل نہ کرے۔ اللہ نے اگر کسی کو اس کا علم دیا ہے تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے، کچھ نفع اور کچھ فائدہ اپنے لیے بھی لیتا ہے تو جواز تو بالکل ملتا ہے، وہ بھی اس کے لیے جائز ہے، بس اتنا نہ کر دے کہ یہ علاج اتنا مہنگا ہو جائے کہ لوگ علاج ہی نہ کرائے، کفر و شرک کی طرف چلے جائے۔ کسی نے سوال کیا فرض نماز میں تکبیر بولنا کیا ضروری ہے؟ یاد رکھیے آپ فرض پڑھے، چونکہ اب جتنی تو میں خواتین کا سوال سمجھتا ہوں، آپ فرض پڑھے، سنت پڑھے، موقعہ پڑھے، نفل پڑھے، آپ کو ہر چیز پڑھنا ضروری ہے۔ تکبیر پڑھیں گے آپ، تکبیر مطلب نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضمی سورہ پڑھیں گے، سب پڑھنا ہے، آپ سمجھ رہے؟ صرف ایک انسان جب امام کے پیچھے ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد جو امام دوسری چیزیں پڑھتا ہے اس میں اس کو خاموش سننا ہے، لیکن وہ نماز میں بھی آپ کو رکوع میں اپنی تسبیحات پڑھنا ہے، اٹھنا ہے، سب کرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ خواتین کے طرف سوال تو ہاں آپ کو ہر تکبیر پڑھنا ہے، ہر چیز پڑھنا ہے۔ تو عورتوں کا تو جماعت سے عموماً گھروں میں پڑھتی ہے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھیں گے، بسم اللہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یہ سب پڑھنا ہے آپ کو، یاد رکھیں۔ لیکن اگر آپ کا تکبیر بولنے سے مراد یہ ہے کہ تکبیرات کو زور سے بولنا، اللہ اکبر، اور باقی چیزوں کو دل میں ہلو پڑھنا، تو نہیں، عورتوں کے لیے تمام چیزیں ایک جیسی ہے، مطلب اس میں تیز نہیں بولنا ہے، وہ تکبیر وغیرہ سے اللہ عام طور سے آپ بولتے ہیں اتنا کہ تھوڑا سا کان میں سنیا تو اپنے، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ کچھ کر رہے ہیں، اتنا کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی۔ بولنے سے مراد اگر یہ ہے تو، اور وغیرہ پڑھنا تو ہاں آپ کو سب پڑھنا، چونکہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، معلوم آپ کو نماز میں کچھ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، تو کچھ نہیں سے مراد خالی، سمجھ رہا، تو اس طرح سے کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ دل میں پڑھتے ہیں تو نماز میں یہ تلاوت قرآن میں دل میں نہیں پڑھنا ہے، آپ کو ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے، ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا بندہ بولتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے، تو سب میں ہونٹ ہلیں گے، باہو بکا ہوں گی، پکار ہوں گی، الفاظ ادا کیے جائیں گے، تو دل میں بہت سے نمازی پڑھتے تو کچھ بھی نہیں، ہونٹ بھی نہیں ہلتے، نہیں بولنا ہے، وہ ہونٹ ہلیں گے اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو دل میں نہیں پڑھنا ہے، تو ہاں آپ بولیے، ایک عام طور سے جو آپ اللہ اکبر بولتے ہو ویسے اس ٹائپ میں، لیکن تیز نہیں بولنا ہے۔ خواتین ہیں تو آرام سے چلیں گا، اور مرد بھی اور اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو تیز نہیں بولیں گے۔ ہاں مرد ہے اور وہ جہری نماز کو جہر میں پڑھنا چاہتا ہے اکیلے بھی، تو پھر تو تیز بولیں گے، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سب کریں گا، وہ ایک الگ۔ فیض بھائی، میں نے سنا ہے کہ جو ہجامہ کرتا ہے اسلامی ڈیٹ پہ، جو 16 اور 17 اور 19 اور 21 جو یہ تاریخ اسلامی جو تاریخ رہتی ہے اس پہ جو ہجامہ کریں گا تو اللہ اس کو ہر ایک بیماری سے شفا دے دیں گا، یہ میں نے سنا ہے، تو یہ بات صحیح ہے؟ بھائی ہجامے کے تعلق سے اس کی تاریخ کے بارے میں کہا، ہجامہ کے تعلق سے یہ بات تو آتی ہے کہ آپ سے تاریخ بتائی، یہ تاریخوں میں ہجامہ کرنا چاہیے، اور وہ افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، افضل ہے۔ کوئی انسان بیمار ہو تو جب بیماری ہو تب وہ ہجامہ کرا لے، جس باڈی پارٹ میں جس طریقے سے، اور اس کی تاریخ بھی ہے، چاند کی 17ویں 19ویں 21ویں تاریخ کو لگائے، سنت سے ثابت ہے کہ مخصوص تاریخوں میں چاند کی ہجامہ کروانا چاہیے، لیکن عموماً بیماری کے لیے کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بات اور میں بتا دوں ہجامہ کے تعلق سے، ہجامہ ایک علاج کا ایک طریقہ ہے کئی طریقوں میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، لیکن ہمارے پاس ہجامے کے طریقوں کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے صرف ایک ہی علاج کا طریقہ دیا، اور وہ صرف اور صرف ہجامہ، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، سمجھ۔ اور ہجامے کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، مخصوص جگہیں ہوتی ہے، مخصوص بیماریوں کے لیے مخصوص جگہوں پہ مخصوص وقت میں کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے سر میں شدید تکلیف تھی تو آپ نے سر پہ ہجامہ کروایا، تو شدید تکلیف کے لیے فلاں جگہ ہجامہ۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہوگا، ہجامہ آپ کو کرانا ہے بھائی 10 پوائنٹ پہ لگا دیتا میں تمہارے، یہ پوائنٹ کمر پہ ایک لگا دیتا، مانڈی پہ ایک لگا دیتا، سر پہ ایک لگا دیتا، آگے ایک لگا دیتا، پیچھے ایک لگا دیتا، بیچ میں ایک لگا دیتا، پورے بال صاف کر کے 2 لگا دیتا، مطلب وہ بس کچھ بھی ہجامے کے نام پہ بس آپ کو کٹس مارتا ہے، اور بس وہ لگاتے جاتا، اور پر کب کا پھر اپنا چلتے رہتا، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو کتنے بھی لگا سکتے، لیکن اس کے مخصوص جس کو کہتے ہیں اس کی تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جو ہجامہ کرتے ہیں۔ میں نے ہجامہ کے نام پہ لوگوں کو ماتم جیسا کٹس لگاتے ہوئے دیکھا، اتنے بڑے بڑے لگا دیے کٹس کہ خراب کچھ نہیں، اچھا کچھ نہیں نکل رہا اس میں سے، اس کے اندر انسیشنز بہت پتلے پتلے بلیڈ کے ذریعے، ایک پرفیکٹنس ہوتی ہے، آدمی وقت کے ساتھ زمین زمانہ حالات کے حساب سے حاصل کر لیتا اس کے، اور مخصوص بیماریوں کے لیے مخصوص پوائنٹس ہوتے ہیں جس پر ہجامے کے لیے کٹس لگائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کامن ہو چکا کہ 10 کپس 5 کپس کم از کم لگائیں گے، آپ بیمار ہے نہیں ہیں، کیا بیماری ہے نہیں پوچھتے، بس وہ
قرض لگاتے ہیں اور وہ لگا دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. کوئی سکشن کے ذریعے نکالتا ہے تو کوئی پمپس کے ذریعے کرتا ہے، کوئی گرم کر کے لگاتا ہے اور مختلف. خیر وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے اور ایک اینشنٹ ٹریٹمنٹ ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے علاج عربوں میں چلا آ رہا تھا. یہ ایسا بھی کوئی علاج نہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کے فوائد اپنی جگہ ہے لیکن ٹریٹمنٹ اینشنٹ ہے. اور عربوں سے پہلے چائنیز اس کو کیا کرتے تھے اور چائنیز میں بہت کامن تھا ہجامہ. ان کے اندر ڈرائی اور ویٹ دونوں ہجامہ کرتے تھے. ویٹ سے مراد خون جس میں نکلتا، اور ڈرائی میں خالی وہ کپو گرم کر کے سکشن جس سے خالی ایسا وہ پورا پیچ کے ساتھ ددوڑے جیسا آ جاتا، لیکن اس کے بھی فائدے ہوتے ہیں. تو بہت کامن تھراپی تھی جو چائنیز اینشنٹ چائنا میں ہزاروں سالوں سے وہ لوگ استعمال کرتے تھے. عربوں میں بھی یہ چیز بہت کامن تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے. ہاں لیکن اس کے فوائد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور بہت سارے اس کے فائدے. لیکن یہ بات میں بتا دوں ہجامہ ہی ایک طریقہ نہیں ہے علاج کا. کئی طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس میں ایک طریقہ ہجامہ ہے. چونکہ جو لوگ ہجامے کی فضیلت اتنی بتا دیتے ہیں کہ لگتا ہے ہجامے کے علاوہ کوئی اور علاج ہے ہی نیچی کاری، ہجامہ کرا لو، فلاں ہو رہی ہجامہ کرا لو، ہر چیز کے لیے صرف ہجامہ. ٹھیک ہے، اگر ویسا بیماری سائنس وغیرہ کچھ ہے اور سر کے کسی حصے پر ہجامے سے اس کا بینیفٹ ثابت ہے تو نو ڈاؤٹ آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بہرحال سمجھنے کی ہے اور اس کا ایک فن اور ایک علم ہوتا ہے. تو آپ جو لوگ اس کو جانتے ہیں انہی سے اس کو کرائیں. کسی نے کہا کچھ لوگ قرآن سے علاج کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائی بند کر دیتے ہیں، بند کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو یہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیے قرآن سے علاج میں نے آپ کو بتا دیا. جب قرآن سے علاج کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بالکل بھی ایگزسٹنگ میڈیسن جو حلال ہے جس سے علاج کروانا اس کو نہیں روک رہے ہیں، سائملٹینیسلی چلیں گے. اور خود میں نے مثالیں دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بچھو نے کاٹا، آپ نے سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کیا اور پانی اور نمک منگوایا اور پانی میں نمک ڈالا یا زخم پہ نمک ڈال کے اس کو دھویا. دنیاوی تدبیریں بھی اختیار کی گئی اور سورے بھی پڑھے گئے. تو دنیاوی تدبیریں اختیار بالکل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اب قرآن سے علاج کرے ڈاکٹر کے علاج بند کر دو تو اب یہ ڈیپینڈ ہے بیماری کیا ہے. اگر بیماری 100% صرف ایسی ہے جو دل کی ہے یا اسپرچول ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو صحیح بات ہے، اس کے لیے دوا کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جادو وغیرہ ہے تو اس کا سائنٹیفک کچھ نہیں تو وہ تو صحیح ہے. لیکن یہ کہنا کہ قرآن سے علاج ہے تو دوا بند کر دو، یہ ہر کیس میں درست نہیں ہوگا. کچھ کیسز میں ہاں درست بھی ہو سکتا ہے. یہ کیس ٹو کیس کیا بیماری ہے اور کیا علاج کیا جا رہا ہے اس پر ڈیپینڈ ہے. تو میں کہوں گا آپ کنسلٹ کریں، راقی سے پوچھیں کہ بھائی کیوں بند کرائی جا رہی ہے، کیا مجھے مسئلہ ہے، کیا دنیاوی واقعے میں کچھ ایشو ہی نہیں ہے اور صرف یہ مسئلہ ہے. تو ہاں پھر اگر وہ کہتا ہاں دنیاوی کو مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو، یہ مسئلہ صرف جن وغیرہ کا، تو پھر ویسا آپ کر سکتے. شیخا میرا ایک سوال ہے کہ اسلام میں بہت سارے جانور جو حلال ہے جو حدیثوں کے اندر ملتے آتے ہیں، جس میں گھوڑا بھی ہے اور کبوتر وغیرہ میں حدیثوں کے اندر پڑا ہو، اور آج جو اپنے معاشرے میں یہ چیزوں کو حرام کہا جاتا ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ بیماری کے لیے جو اپنے پاس گھوڑ بڑا بولتے ہیں اس کو بچھو یا بچھو کچھ بولتے ہیں، اور کیکڑا، یہ بھی کھانا کیسا ہے؟ میں نے کچھ جانوروں کے تعلق سوال کیا ان کا کھانا کیسا ہے، وہ حلال ہے یا نہیں ہے، یا بہت سے لوگ منع کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے اندر کچھ چیزوں میں تو اختلاف ہے جو واضح نہیں ہے، لیکن جو واضح ہے اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسا مثال کے طور پہ اپنے گھوڑے کی مثال تھی، تو گھوڑے کا کھانا حلال ہے، اس کا دودھ حلال ہے، اس کا گوشت حلال ہے، اس کی قربانی کر کے انسان چاہے تو کھا سکتا ہے. لیکن وہ عید کی قربانی وغیرہ میں نہیں چلتا، چونکہ اس میں صرف 4 جانور چلتے ہیں جن کی مذکر اور مؤنث ملا کے 8 ہو جاتے ہیں، جس کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے. تو گھوڑا ایز سچ کھایا جا سکتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنگلی گدھے کی اجازت دی اور پالتو گدھے کو منع کیا کھانے سے. سمجھے آپ؟ جنگلی گدھا اور پالتو گدھا الگ ہوتے ہیں. یہ فرق تب کر سکتے ہیں جنگل کے اندر آپ علاقوں میں تو آپ کو پتہ چلیں گے. تو وہاں آپ نے پالتو گدھے کو منع کیا، جنگلی گدھے کو آپ نے کہا کہ وہ کھانا حلال ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑ بگھے کے تعلق سوال ہوا، ہائینا جس کو بولتے ہیں، اس کے تعلق سوال ہوا کہ کیا اس کو کھایا جاتا ہے، تو افریقی علاقوں میں کھایا جاتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کھانا حلال ہے. ویسے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے شاید، کیا بولتے ہیں، لکڑ بگھے بولتے ہیں. وہ جانور ہوتا ہے، اس میں کالے اور تھوڑے براؤن گرے کلر کے اسپاٹس ہوتے ہیں، کالا منہ ہوتا ہے اور بہت خطرناک جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے. وہ شیر وغیرہ کو پیچھے چھوڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے وہ اسکیونجرز ہوتے ہیں، مطلب جو جانور کھا جاتا ہے شیر وغیرہ اس کو کھاتے ہیں وغیرہ چیزیں کرتے ہیں. بہرحال جانوروں کے حلال اور حرام کے معاملے میں یاد رکھیے جو مسلک سب سے زیادہ اس سے بات کرتا ہے اور جو سب سے زیادہ اس کے اندر چھوٹ دیتا ہے وہ ملکی مسلک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پورے افریقی علاقوں میں ملکی مسلک چلتا ہے، کیونکہ بڑے جانور پائے جاتے ہیں مختلف جنگل کے، اور اس مسلک میں کافی ڈھیل ہے. کافی علماء نے اس مسلک کے فقہاء نے کافی اس پر بحثیں کی اور کافی اس پر وہ کیا، تو یہ مسلک مشہور ہے. اسی طرح امام شافعی اور دیگر ان کے ساتھیوں نے پانی کے جانوروں کے تعلق سے
کافی لانگ ایٹ لینتھ ڈسکشن کیا اور بہت ساری چیزوں کی حلت میں نرمی اختیار کی. وہی نتیجہ کہ سارے ساحلی علاقوں میں شافعی مسلک چلتا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا آپ شافعی علماء یہ جو مالکی علماء کے فتاوے ایسے جانوروں کے وغیرہ چیزوں کے پڑھ سکتے. کبوتر کا آپ نے کہا بہرحال یہ تو حلال ہے. اس کے بعد گھوڑ پوڑ اور کیکڑا, تو گھوڑ پوڑ بھی کھایا جا سکتا ہے, اس کو جو ہے گو بولتے شاید ہمارے پاس ہمارے علاقوں میں, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ شرن وہ کھایا جا سکتا ہے, قانوناً اس کے کھانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے وہ آپ وہ دیکھ لیں. تو پیسے دینے والے کھاؤ اور اپنے آپ کو آپ نے مشکل میں ڈال دیا. قانوناً وہ ایک انڈینجرڈ اسپیشیز ہے اور اس کو آپ کھائیں. سانڈا بولتے ہیں اس کو ہمارے علاقے میں, وہ آپ مار نہیں سکتے, اس کو یاد رکھیں, ٹھیک ہے. گو بولتے ہیں یو پی وغیرہ کے علاقے میں, کالی ایک چپلک جیسی ہوتی ہے یہاں. تو بہرحال وہ کھایا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو گو دیا گیا کھانے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا, لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کھایا اور آپ نے ان کو نہیں روکا. اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور سے اس کو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن چونکہ وہ حلال تھا تو آپ نے خالد بن ولید کو کھانے دیا. یاد رکھیے. تو وہ بہرحال وہ بھی جائز ہے. کیکڑا وغیرہ جو آپ نے کہا وہ بھی جائز ہے, اس لیے کہ سمندر کے جتنے جانور ہیں جن کا تعلق سمندر سے ہوتا ہے تو وہ تمام حلال ہے, چاہے وہ اسکویڈز ہو یا پھر لابسٹرز ہو یا پھر کریب ہو یا پھر اور بھی جانور. ہاں مینڈک جو ہے پانی کا جو ہے وہ منع ہے کھانا, لیکن اس کے علاوہ تمام جانور جو پانی سے متعلق ہے جن کا تصور پانی کے بغیر نہیں ہوتا تو وہ جانور حلال ہے. مطلب پانی ان کا اصل ہے, اس کے بغیر ان کا تصور نہیں ہے. تو اگر کیکڑا بغیر پانی کے جو ریگستانی کیکڑا ہے وہ جائز نہیں ہوگا, لیکن وہ کیکڑا جو پانی میں ہی رہتا ہے اس کے بغیر تصور نہیں ہے تو وہ جائز ہے. لیکن ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بولتے حنفی مسلک میں حرام ہے کیکڑا, اور بہت سارے بہرحال جانور اس طرح سے, ایون گھوڑے کے تعلق سے بھی وہ کہتے نہیں ہیں. لیکن سنت سے بالکل ہمیں ثابت ملتا ہے کہ گھوڑے ذبح کیے گئے, گھوڑے کھائے گئے اور استعمال کیے گئے, ان کا دودھ استعمال کیا جاتا تھا, اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے روکا نہیں کسی کو, نہ صحابہ میں سے کسی نے روکا. ہاں چونکہ وہ قیمتی ہوتے تھے اور مہنگے ہوتے تھے اس لیے عموماً ان کی قربانیاں دی نہیں جاتی تھی, کیونکہ بہت کاسٹلی ہوتے تھے. تو بہرحال یہ لیکن وہ حلال ہے. یاد رکھیں. تفصیلات دیکھنا ہے تو اور بھی آپ کتابیں بہرحال جانوروں کے تعلق سے, پرندوں کے تعلق سے حلال پڑھ سکتے. کسی نے ایک سوال کیا, گھر میں لڑکیوں کو تہجد کے وقت قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جن حاوی ہو جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ تو ایسی کوئی بات تو میرے ذہن میں نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں قرآن نے تو یہ کہا کہ جو قرآن نہیں پڑھتا, اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے, تو اللہ اس پر ایک شیطان چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے, وہ اس کو چپک کے رہ جاتا ہے. سمجھا؟ تو شیطان تو ان لوگوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے جو قرآن سے دور ہے. اب تہجد تو سب سے افضل نفل عبادت ہے, سب سے افضل نفل عبادت کو کرنا, اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت سب سے بہترین وقت میں کرنا, جس وقت اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ ہوتا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے, اور آواز لگائی جاتی, کوئی ہے دعا مانگنے والا میں قبول کرنے بیٹھا, کوئی ہے معافی مانگنے والا میں معاف کرنے بیٹھا ہوں. اس وقت تلاوت قرآن ہونا اور سحر کے اندر استغفار کی کثرت کرنا. سحر میں استغفار کرنے والوں کی فضائل اللہ رب العزت اپنی کتاب میں 2 سے 3 جگہ آیا کہ وہ مومنوں کی صفت یہ نیک بندوں کی کہ سحر میں استغفار کرتے ہیں. تو بہرحال وہاں اس وقت نماز کوئی پڑھے اور قرآن پڑھے تو میں سمجھوں جن کیسے حاوی ہوں گا, حاوی جن نکل جائیں گا, میں تو یہ سمجھوں گا. لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے, لڑکی نے نہیں تو قرآن نہیں پڑھنا کیونکہ خوبصورت ہو جاتی, جن پڑ جاتا. قرآن عموماً لڑکیوں نے اکیلے نہیں پڑھنا ورنہ جن حاوی ہو جاتا, ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کو لڑکیوں نے رات میں نہیں پڑھنا, لڑکیوں نے تہجد نہیں پڑھنا چاہیے, تہجد پڑھنے سے وہ بہت نیک ہو جاتی, پھر اس کو رشتے نہیں ملتے برابر اس کے مقابلے میں, تو وہ نہیں پڑھنا. بڑے یہ سب چیزیں پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے لا لی, اس کی کوئی حقیقت نہیں, بلکہ اس وقت تو قرآن پڑھنا بڑا اچھا وقت ہے, اور تہجد کا پڑھنا تو سب سے افضل نفل عبادت. اس نے کہا کیا قرآن پڑھنے کا کوئی خاص وقت ہے جس سے نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے؟ تو قرآن پڑھنے کا نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. ہاں قرآن پڑھنے کا افضل وقت میں کہہ سکتا ہوں فجر کا, اس لیے کہ فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا فرشتے حاضر ہوتے ہیں. قرآن میں خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس وقت تو قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, تو فجر کے بعد کا قرآن پڑھنا افضل ہے. لیکن کسی خاص وقت میں نفسیاتی بیماری کے لیے قرآن پڑھنا, قرآن سے مراد میں تلاوت قرآن سمجھ رہا ہوں, قرآن کی مخصوص آیتوں کو مخصوص وقت میں پڑھنا علاج کے لیے وہ ثابت ہے. معوذتین کا پڑھنا, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس کا 3 بار پڑھنا صبح اور شام کو, یہ تو مخصوص ہے. لیکن آپ بولے جنرل قرآن کی تلاوت تو اس کے لیے نفسیاتی خاص نہیں ہے, لیکن اس کا ایک افضل وقت فجر کا ہے اور بہت اچھا وقت ہے. تو فجر کی نماز کے بعد ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن پڑھیں. فجر کے بعد کے وقت کا قرآن پڑھنا یہ مشہود, جس کے لیے ہم کہیں گے فرشتے گواہ ہوتے ہیں اس کے لیے. لیکن قرآن کبھی پڑھا جا سکتا ہے, نفسیاتی بیماریوں کے لیے مخصوص صورتیں وغیرہ ہے, لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ایسا کبھی پڑھا جا سکتا ہے. شیخ میرے سوال ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے,
تو کیا یہ نان مسلم کے لیے بھی ہے؟ مطلب اگر وہ پڑھیں گے تو کیا انہیں بھی ہدایت ملیں گی اور شفا ملیں گی؟ میں نے سوال کیا کہ جو قرآن جو ہے مومنوں کے لیے شفا ہے تو کیا نان مسلم اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں؟ لیکن نان مسلم بھی قرآن سے بینیفٹ ان جنرل سینس تو لے سکتے ہیں، لیکن مخصوص جو قرآن کے فائدے ہیں وہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے ہے وہ خاص، ٹھیک ہے. لیکن نان مسلم کو بھی فائدہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا، جیسا کہ ان پہ اگر جن ہو، جادو کا اثر ہو، آپ رقیہ شریعہ پڑھیے، ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. فائدہ تو ہوگا لیکن ریئل بینیفٹس ان کو نہیں ملیں گے. اور جو لوگ ظالم اپنے نفس سے ظلم کرتے ہیں، حق کو جاننے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں، تو وہ تو ظلم قرآن کو پڑھنا ان کے لیے اور اضافہ کر دیتا ہے ظلم کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد اس سے برائی کو حاصل کرنا یا اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا مقصد ہوتا ہے، قرآن کو لے کر اس کے خلاف شر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے تو پھر اس میں ظلم میں وہ زیادتی ہو جاتی ہے، ان کے لیے اللہ گمراہ کر دیتا. لیکن عام طور سے جس کو ہم کہیں گے نان مسلم بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دیکھا گیا اس کے پڑھنے دم کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن مخصوص قرآن جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. حقیقی اگر فائدہ اٹھانا ہے کسی کو تو اس کو ایمان لانا ہوگا، تب وہ قرآن کا حقیقی فائدہ اٹھا سکتا ہے. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں عربی میں، اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، صرف ترجمہ پڑھیں گے اگر، تو کیا وہ بھی شفا اور اجر کا ثواب ملے؟ میں نے سوال کیا کہ کیا قرآن پڑھے تو خالی اس کا ترجمہ پڑھے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے؟ دیکھیے قرآن کا ترجمہ کو انسان اس نیت سے پڑھے کہ میں اس پہ عمل کروں گا تو اجر و ثواب اس عمل کا ملے گا انشاءاللہ. لیکن قرآن کے الفاظ کا تو ایسا ہے کہ انسان سے تلاوت کرے بھی تو اجر ہے. جیسا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا ابھی عمل بھی نہیں کرنا چونکہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو خالی پڑھ رہا ہے تو بھی ہر حرف پہ 10 نیکی ہے. لیکن جہاں بولے ترجمہ، تو ترجمے کو اس نیت سے پڑھے کہ میں عمل کروں گا تو اس کا اجر ہے. لیکن میں ریکمنڈ یہ کروں گا ہمیشہ عربی پڑھ کے ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور عربی میں ہی پڑھنا چاہیے. وہ جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہندی انگلش رومن قرآن آ گیا، الحمدللہ تو ALHUMDU کیا اس کو رومن ہی بولتے ہیں الحمدللہ. پھر ہندی میں تو ہم وہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتا. کہ وہ کچھ دن سپورٹ ہو سکتا ہے کہ انسان نے اسلام قبول کیا، یا ایک انسان نے بالکل ابھی نیا شروع کیا اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان، لیکن اب زبان نہیں آتی تو ابھی سیکھیں گا، تو تب تک تو میں کہوں گا کیا بولیں گے سپورٹ جیسا سپورٹ سسٹم ہے جس سے معاملہ چل جائیں گا، لیکن وہ ریئل سسٹم نہیں ہے تو اس کو عربک سیکھنا ہی پڑیں گے. تو لہٰذا عربی کا اگر وہ ترجمہ پڑھتا ہے اس نیت سے کہ عمل کرے تو ٹھیک ہے. ریکمنڈیشن میری ہے کہ عربی پڑھے پھر ترجمہ پڑھے، تو 2 فائدے ہوں گے، عربی پڑھنے کا فائدہ پھر ترجمہ پڑھنے کا فائدہ ہونے لگا. تو ریکمینڈڈ یہ، لیکن ضرورت کے تحت صرف اگر ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے، تھوڑا مسئلے کو دیکھنا جاننا، وہ بھی درست ہے. لیکن ہمیشہ کا معمول ہے خالی ترجمہ پڑھ رہا ہے عربی نہیں تو پھر نہیں، عربی پڑھے پھر ترجمہ پڑھے تو عربی پڑھنے کا ثواب، ترجمے پہ پڑھ کے عمل کرنے کا ثواب، اور خالی عربی پڑھے تو عربی پڑھنے کا انشاءاللہ بھی ثواب ملے. اس نے سوال کیا اکثر عورتیں خاص ایام میں بچوں کو پر دم نہیں کرتی ہے ناپاکی کی وجہ سے، تو کیا یہ صحیح ہے یا دم کر سکتی ہے؟ دیکھیے عورتیں اپنے خاص ایام میں، حیض میں، ماہواری میں، مینسس میں بچوں پہ دم کر سکتی ہے. پڑھ کر دم کرنے کی حد تک کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تلاوت نہیں کریں گی، پورا قرآن ہاتھ میں نہیں لیں گی، لیکن تمام حفاظت کی دعائیں، دم وغیرہ سب کر سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جیسا بچوں کو نظر بد سے حفاظت کے لیے سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا قرآن کا حصہ ہی، لیکن وہ بالکل دم کر سکتی ہے پڑھ کے، حالانکہ وہ مخصوص ایام میں اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ کو بولیں گے نہیں یہ کیسا ہو سکتا، اللہ کا ذکر کیسے کر سکتے مخصوص ایام میں، یہ تو بالکل درست نہیں، حفاظتی دعائیں کیسے پڑھ سکتے. آئی ماں عائشہ کا واقعہ سنی. ماں عائشہ حج میں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ماں عائشہ بیٹھی تھی اور آپ رو رہی تھی ایک مقام پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا عائشہ کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا اور مجھے حیض آ گیا. تو کہا تم طواف چھوڑ کر باقی سارے عمل کرو. حج میں کیا کیا نہیں ہوتا بتاؤ. عرفے کے اندر کتنی دعائیں کرتا ہے انسان. عرفہ بولے تو وہ اس کی ایک ہی عبادت ہے، صرف دعا، اس میں کوئی نماز نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کی عبادت دعا، اور سب سے افضل دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو قرآن کی آیت ہے نا. تو کہا کہ طواف چھوڑ کر سب کچھ کرتی رہو. طواف چھوڑ کے سب کچھ کیا انہوں نے، پورا حج اللہ کی حمد و ثنا، بڑائی ہے نا، کبریائی، ساری چیزیں، چاہے وہ عربی جو آیت حدیثوں میں جو ملتی دعائیں وہ ہیں یا پھر قرآن کی آیت. تو عرفہ میں دیکھ لیجئے تو وہ کرتی رہی. اس کے بعد جب آپ حیض سے پاک ہوئی تو آپ نے اگر کیا کروں، تو آپ نے ایک فلاں مقام پر بتایا وہاں جاؤ اور وہاں جا کے غسل لو اور پھر احرام مطلب نیت کر کے وہاں سے آ جاؤ. وہ عورتوں کے لیے جن کو حج یا عمرے میں جائے اور حیض آ جائے تو ایک مخصوص مقام پہ جا کے اپنے آپ کو ریڈی کر کے آنا پڑتا ہے. اس کو مسجد عائشہ بولتے ہیں اس جگہ کو. آج آپ سمجھے بات کو. تو لہٰذا انہوں نے کیا سب. تو آپ بالکل کر سکتے ہیں حفاظت کی دعائیں جو کہ قرآنی آیتوں کی شکل میں ہو سکتی ہے، بالکل آپ وہ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی کتابیں دینی کتاب کے بھی آپ حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہے. ان دینی کتابوں میں حدیثیں ہوں گی کوئی مسئلہ نہیں، ان دینی کتابوں کے اندر قرآنی آیتیں ہوں گی اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تک کہ علماء کے فتوے تو اس درجے تک کہ اگر عورتوں کو حیض لمبا آتا ہے اور وہ حافظہ بن رہی حفظ کر رہی ہے اور 8-8 دن 9-9 دن کا بھی اتنا لمبا آتا ہے جس سے وہ حفظ بھول سکتی ہے، تو کہا اس میں بھی ریپیٹ کر سکتی ہے، اس لیے
لیے کہ وہ مجبور ہے, اگر وہ نہیں کریں گی تو بھول جائیں گے. ماں عائشہ کے دوسرا واقعہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے کہا مسجد نبی میں جا کے وہ چیز لاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہوں. تو آپ سے ان کا حیض تیرے ہاتھ پر نہیں آتا ہے, مطلب میں جو کام بول رہا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ جاؤ خالی اتنا کام کر کے نکل جاؤ. اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ مسجد سے گزرنا حائضہ عورت کا, جبکہ ایسا ڈر نہ ہو کہ اس کے حیض کا خون مسجد میں گرے, تو کوئی مسئلہ نہیں گزر جانے. اسی بیسس پہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ وہ عورتیں جو حج میں آتی ہے اور اب طواف ویدا ہے کیونکہ اس کا پارٹ ہے حج کا رکنا ہے, اور اس وقت اس کو حیض آ جائے, پورا حج تو اس نے کر لیا, اب جاتے وقت حیض آ جائے, قافلہ اس کا رک نہیں سکتا ہے, اکیلی وہ مکہ میں رہ نہیں سکتی. آج کے دور میں بولیے اس کا ویزا نہیں ہے, ایکسپائر ہو جائیں گا, اس کا گروپ چلے جائیں گا, وہ رک نہیں سکتی, اس اکیلے کے لیے فلائٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے. تو ایسی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو خوب صاف کرے اور اپنے آپ کو خوب اچھے سے بند کر لے, پیک کر لے تاکہ خون نہ گرے, اور اس حالت میں طواف کرے, کیونکہ وہ رک نہیں سکتے. قافلے اس زمانے میں آتے تھے دور دور علاقوں سے, اب کوئی عراق سے آیا وہ تھوڑی رک سکتا ہے ایک عورت کے لیے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. ہم نے حیض کی ناپاکی کو اتنا خطرناک کر دیا کہ عورت کو اچھوت کر دیا پورا, بلکہ عورتیں سلام کا جواب بھی نہیں دیتی, سلام بھی نہیں کرتی کسی کو. سلام تو سمجھ جاتے اچھا سلام کے دن نہیں ہے ان کے, سب کر سکتی ہے. ایون قرآن کی تفسیر پڑھ سکتی ہے, پڑھنا ہے تو اس میں آیتیں آ جاتی ہے. کبھی علماء لکھتے ہو مثلا پورا قرآن ہاتھ میں نہیں لیں گی, پورا قرآن جو مصحف ایک ساتھ ہوتی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گی, لیکن حفاظت کے لیے آیتیں, حفاظت آیت الکرسی پڑھ کے سنا سب کے لیے نا, کہ عورتوں کو چھوٹے 9 دن کے لیے فرشتہ نہیں پتا چلتا, ان کو 10 دن کے لیے, کسی کو 7 دن کے لیے, کسی کو 3 دن نہیں چلتا. تو حفاظت کی تو اب زیادہ ضرورت ہے ان کو, اس لیے کہ نماز سے دور ہے, روزے سے بھی دور ہو جاتی ہے اس وجہ سے. اور اسی لیے کہا حدیث میں آتا ہے کہ دین میں کمزوری آ جاتی ہے عورتوں کی. وجہ جب پوچھی گی تو کہا تم حیض کی وجہ سے تمہارے کئی دن کے روزے چھوٹ جاتے اور کئی دن کی نمازیں چھوٹ جاتی. روزوں کی قضا کرنا ہے, نماز کی قضا نہیں. اپنے شوہر سے دور رہیں گی ان دنوں میں, تلاوت قرآن نہیں کریں گی, ہاں مسجد میں جا کر بیٹھیں گی نہیں, لیکن گزرنا ہے تو گزر سکتی ہے وہاں سے. سمجھے آپ بات؟ کچھ ریسٹرکشنز ہیں لیکن کمپلیٹلی بین نہیں ہے. بالکل آپ اپنے بچوں کو دم کیجئے, بالکل اپنے بچوں پہ آپ دعائیں پڑھ کے وہ کیجئے, بالکل سارے جو عام معاملہ سلام کلام مختلف دعائیں جو عربی میں دی جاتی کرتے رہیے. اس میں انشاءاللہ جیز شرعی کوئی قباحت اور پابندی نہیں ہے. ہمارے پاس ان نیسیسری دین کے نام پر, صفائی کے نام پر اتنا مشکل کر دیا گیا, اور نان مسلم تہذیبوں میں جو اس وقت میں عورت کو برا سمجھا جاتا ہے, منحوس سمجھا جاتا ہے, گھر سے دور رکھا جاتا ہے, وہ دونوں کا کمبینیشن ایسا مل گیا کہ عورت بیچاری ان ایام میں مسلم ہی نہیں رہتی. مسلمان ہونا ہے ہی نہیں ایسا لگتا اس کو, اتنا مطلب دور ہو جاتی ہے ذکر. ویسا نہیں ہے, آپ کا روٹین چلتے رہیں گے. باقی نماز نہیں پڑھیں گے آپ, تلاوت قرآن کی نیت سے قرآن نہیں پڑھیں گے آپ, پورے قرآن کو آغاز نہیں لگائیں گے, مسجد میں بیٹھیں گے نہیں, گزرنا ایک الگ مجبوری ہے. شوہر کے ساتھ ہم بستر نہیں کریں گے ورنہ لیٹنا سونا باقی سب ہے. تو کچھ چیزوں کے ریسٹرکشن ہے, باقی تمام چیز الاؤڈ اور لیگل ہے. کسی نے سوال کیا شوہر اپنے بیوی کے اوڑھنی سے ہاتھ یا منہ صاف کرتے ہیں تو یہ محبت ہے یا بدتمیزی؟ اب یہ بیوی کا مسئلہ ہے کہ اگر ایریل آپ کے پاس ہے تو یہ محبت ہے, اور اگر ایریل نہیں ہے تو بدتمیزی ہے. مطلب دھونے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے اویلیبل. دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت مختلف رشتہ ہے. تو اگر کوئی دوپٹہ لے کر اس کا منہ پوچھ لے تو میں سمجھتا ہوں یہ محبت کے لیے کریں گے. لیکن بیوی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ اور بالکل ہائیسٹ پیک آف ہائیجین پر جیتی ہے تو اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. دیکھیے محبت یہ لوگ, دیکھیے محبت میں کیا کرتے ہیں, بچوں کی آنکھ پہ پانی ڈال دیتے ہیں اٹھا کر. محبت میں ہوتا ہے کہ لوگ کسی کو پکڑ کے کپڑا کھینچ دیتے ہیں, بھائی کا, دوست کرتے نہیں, شرٹ پکڑ لیا پیچھے سے, تو یہ محبت ہے. تو یہ کوئی کامن ہاں پر چیزیں لوگ کیا کرتے ہیں, عورتیں ناراض ہوتی ہیں, اوڑھنی کو خراب نہیں کرنا بولتے, شوہر آ جاتے ہیں. بچوں کو بھی دیکھیے بڑوں سے سیکھ لیتے ہیں کہ امی کی اوڑھنی بال لگائے, بہت ناراض ہوتے ہیں, چڑھتے ہیں. تو یہ محبت بھی ہو سکتی ہے. بدتمیزی جب ہوں گی کہ جب کسی کو پتا نہیں محبت کیا ہوتی ہے اور بدتمیزی کیا ہوتی ہے, تو اگر بدتمیزی بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے لیے, کیونکہ آج کل میریٹل کیا ہوتا ہے, ریپ بھی ہوتے ہیں. ایسے حالات بھی آ گئے مسلم کمیونٹی میں, ویسے کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں کہ میریٹل ریپ ہو رہے ہیں. مطلب یہ شادی شدہ ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر اس کی مرضی نہیں اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لی تو میریٹل ریپ کا کیس ڈال سکتے ہیں. اور ایسے آفیشیل کیسز مسلم عورتوں نے رجسٹر کرائے. جو ایک کیس آیا تھا ہمارے پاس, تو ہمارے وکیلوں کا ایک گروپ تھا, بیٹھے تھے ججز. کیا ہوتا ہے جب ایسے کیسز آتے ہیں تو ججز میٹنگ بلاتے ہیں, وکیل وغیرہ آتے ہیں اور وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ یار ایسے ایشو آ رہے کیسا کریں گے. ہم لوگ بیٹھے تھے سب, تو بولے ایک میریٹل ایشو آ گیا, تمہارا میریٹل ریپ کا ایشو آیا آپ کے پاس کا مسلم کمیونٹی کا, کیسے ڈیل کریں گے. ہمارے ساتھ ایک وکیل صاحب تھے, وہ بولے اس کا سولوشن ہے, بولے میرے پاس. تو اب جج چونکہ وہ ہنسانا چاہ رہے تھے سب کو, سولوشن یہ کہ بولے CCTV کیمرہ لگا دینا کمرے میں. بولے پھر دونوں نے بولا ہاں ہم راضی ہے, پھر کیمرہ بند کر دینا, بولے تاکہ یہ بعد میں کوئی بھی ایسا الزام نہ لگائے کہ میریٹل ریپ. جج بھی ہنس رہا, پوری پبلک ہنس رہی, اور جج بولنے لگا ریئلی اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, اس کی باؤنڈری کھینچنا ممکن نہیں ہے. میریٹل ریپ کی باؤنڈری نہیں کھینچ سکتے آپ, بہت ٹف, سمجھے. تو سب لوگ ہنسنے لگے کہ ہاں صحیح ہے, اس کے لیے تو کوئی ایسا نہیں کر سکتے نا, ہاں ہم راضی ہے, آج دن یہ وقت یہ, چلو سائن. اب میریٹل ریپ کا کیس نہیں ہونا میرے پر, نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یاد رکھیے محبت ہو سکتی ہے, بدتمیزی تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی لحاظ سے نہیں. یہاں قیمتی کپڑا خراب ہو جائے گا, پھر بھی ظاہر سے کما کی شوہر ہی لا کے دیتے نا, عام طور سے خراب بھی ہو جائے تو اسی نے لایا, اسی نے خراب کیا, کیا مسئلہ ہے. بہرحال ان جنرل سینس میں کہوں گا اس طرح کی کوئی حرکت شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے, اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز
محبت ہی کنسیڈر ہوں گی، یاد رکھیے بدتمیزی میں یہ تمام چیزیں نہیں آتی. یاد رکھیے. اسی پہ اپنی بات کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.